یعنی جیسے مہینوں میں رمضان سید ہے، دنوں میں ویسے جمعہ سید ہے، کتابوں میں ویسے قرآن سید ہے، تو جیسے توریت اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے، شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے، تو نسل سفیان اور آل عمران برابر سکتے۔ آج کی رات تو نصیب اور مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کی رات میں آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ امام زمان کے ہاتھ میں قلم ہے اور سارے ملائکہ دفتر لے کر اترتے ہیں امام کی خدمت میں، کس نے اگلے سال سفاری پہ جانا ہے، کس نے اگلے سال حج پہ جانا ہے، کس کو اگلے سال صحت نصیب ہونی ہے، کس کی عمر کو طویل کرنا چاہیے، کس کے مقدر میں سرداری لکھنی چاہیے، کس کے وقت کو جگا دینا چاہیے۔ تو آپ سے زیادہ تو خوش قسمت ہے ہی کوئی نہیں کہ آپ اتنی عظیم ترین رات میں علی علی کر کے اپنے مقدر کو جگانے کے لیے، کیونکہ مقدر اس کا جانتا ہے جس کی زبان پہ یا علی کھڑا ہو۔ میرے کے نعرہ حیدری، آل محمد آپ کو آباد شامل۔ سامعین گرامی، یہ وہ جلیل القدر مہینہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد الباد۔ اس طرح سارے حضرات مل کے درود پڑھ لیجیے، محمد علیہ صلی اللہ علیہ محمد الباد۔ تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم آپ آگے بھی آ جائیں تاکہ مومنین جو کثرت سے آتے جا رہے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بن جائے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ مبارک میں یعنی رمضان الکریم میں ایک قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کیا، اللہ اس ایک آیت کی تلاوت کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب درج فرماتا ہے۔ ایک آیت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور سرکار رضا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سورت کی تلاوت کر دے، جس نے ایک آیت پڑھی اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ جو چپ کر گئے ان کے لیے ثواب تھوڑا ہے تو میں زیادہ نہیں کر سکتا، جتنا مولا نے فرمایا ہے اتنا میں بیان کر سکتا ہوں۔ جس نے ایک آیت پڑھی، خالی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہو، خالی وہ الف لام میم کیوں ہو، جس نے ایک آیت پڑھی قرآن مجید کی اس مہینے کے اندر، اس ایک آیت کے عوض 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور امام حشتم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک سورت کی تلاوت کر لی تو امام فرماتے ہیں اس ایک سورت کی تلاوت کے بدلے میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے میرے مہینے کی عزت کر کے اس میں میری کتاب کی تلاوت کی ہے، اسے ایک سورت کے بدلے ایک پیغمبر کی تبلیغ جتنا ثواب آتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو آباد و شاد رہے۔ ایک پیغمبر کی تبلیغ جتنا ثواب، اسی لیے تو امام نے 3 مرتبہ بدبخت کہا، بدبخت ہے، بدبخت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ کہ جسے ماہ رمضان نصیب ہو اور اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ 11 مہینے بندہ رحمت ڈھونڈتا ہے، اس مہینے رحمت انسان کو ڈھونڈ رہی، بہانے سے بخش رہا ہے۔ ایک بچے نے خالی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز قدرت آئی اس کے باپ کو جہنم سے نکالو جنت میں بھیج دو۔ فرشتے نے عرض کیا معبود یہ تو جہنمی تھا۔ جواب آیا میں کیا کروں، اس کے بچے نے اپنی زبان سے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری رحمت کو شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو، میں اس کے باپ پر عذاب کیسے نازل کروں۔ اسی لیے ڈاکٹر پیام آزمی نے فرمایا میرا مذاق طبیعت فسانہ ڈھونڈتا ہے اور سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ رحمت خداوند، انہیں ذرا متوجہ کیجئے، آپ موبائل کو چھوڑ دیجئے، آپ ادھر توجہ کیجئے۔ رحمت خداوند
ہے انسانوں کو، حیوان کو نہیں۔ حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے؟ خواہشوں کے مجموعے کو حیوان کہتے ہیں، جس کے دل میں خواہش کے سوا کچھ نہ ہو، اور خواہش کی تکمیل کے لیے وہ ذریعے کے حلال اور حرام ہونے کی فکر نہ کرے۔ جانور کو پیاس لگے وہ نالی میں منہ ڈال دے گا، یہ پتہ نہیں کرے گا کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ اسی کو کہتے ہیں جانور، جو خواہش پوری کرے اور حلال اور حرام کا خیال نہ رکھے، اور جس کے اندر یہ امتیاز پیدا ہو جائے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز، یہ حلال ہے یہ حرام، وہ پھر جانور نہیں رہتا، وہ انسان بن جاتا ہے۔ اور یہی پیغام ہے ماہ رمضان کا۔ کیوں روزے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی داخل ہو جائے، تاکہ جب تم ایک مہینے کی بھوک پیاس دیکھ کے ہٹو تو تمہیں اللہ کے رزق کی اہمیت کا پتہ چل جائے، اور تمہیں بھوکوں کا احساس پیدا ہو جائے، اور تمہیں محروموں کے لیے محبت پیدا ہو جائے، اور تمہیں پیاسوں کے لیے شفقت پیدا ہو جائے۔ پھر تم یہ سوچ لو کہ خالی مجھے نہیں کھانا ہے، بلکہ میں اللہ کے دیے رزق میں سے اسے بھی کھلاؤں گا جو مخلوق خداوندی ہے۔ اور آپ تو پھر اتنا چپ کر گئے، حالانکہ ذکر اس کا ہے جو قسیم الرزق ہے، جو اور پھر سامعین گرامی، جس طرح سے پورے سال میں اس مہینے جیسا کوئی مہینہ نہیں، اسی طرح سے اس مہینے میں اس رات جیسی کوئی رات نہیں جس کے لیے خالق اپنی مخلوق کو چیلنج کرے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا کہ یہ رات کیا ہے۔ اور اگلے فکرے میں کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے، 1000 مہینوں سے۔ یا 1000 کا لفظ کا استعمال ہوا تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ لغت عرب میں 1000 سے بڑی گنتی نہیں، جو میکسیمم نمبر تھا اسے خداوند قدوس نے استعمال کیا۔ کیا مطلب؟ کہ جتنی گنتی کی انتہا ہے اس انتہا پہ ہے لیلۃ القدر۔ ایک رات جس کا اندھیرا مقدس، جس کی ساعتوں میں مغفرت چھپی ہوئی۔ آج رحمت پکار رہی ہے، کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ اسی لیے اس شہر کا نام کیا ہے، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ شہر انابہ، شہر توبہ، شہر الرحمہ، شہر المغفرہ، مغفرت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، توبہ والا مہینہ، معافی والا مہینہ، استغفار والا مہینہ۔ اتنی گھبراہٹ والی بات ہے نہیں جتنی آپ نے تاریخ کر لی ہے۔ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے رحمت بے قرار کا مہینہ، جب دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور رحمت زیادہ ہو جاتی ہے، جب کسی مومن کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، جب مانگنے والوں کو کہا جاتا ہے مانگو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن سامعین گرامی، اس کا تعلق بھی، رحمت کا تعلق بھی خوش بختی کے ساتھ ہے۔ جہاں خوش بختی نہیں ہے، آپ آج کی رات
آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ لوگ جو پورا سال پوری رات نہیں سوتے، آج غشی کے دورے پڑیں گے، آج نیند کے حملے ہوں گے، آج آنکھیں سرخ نظر آئیں گی، آج جمائیاں کثرت سے آ جائیں گی، کیونکہ شیطان بھی اپنی فوج بنانا چاہتا ہے۔ وہ رحمان کی طرف جانے والے بندوں کو کھینچ کے اپنی طرف لاتا ہے۔ تو کہاں جاگ رہا ہے؟ آج تو سونے کا رات ہے، آج تو آرام کی رات ہے، لیکن رحمان کی آواز آ رہی ہے، کوئی ہے میں جس کو معافی عطا کروں، کوئی ہے میں جس کی توبہ قبول کروں۔ یعنی تم نے 11 مہینے بھی قرآن پڑھا، 11 مہینے میں ایک آیت پڑھو، ایک آیت کا ثواب۔ ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھو، 70 آیتوں کا ثواب۔ کیا مطلب؟ پورا سال ایک دفعہ یا علی کہو، ایک ختم قرآن کا ثواب۔ رمضان میں ایک دفعہ یا علی کہو، 70 ختم قرآن کا ثواب۔ فرمایا کہ آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں، معبود تو نے ستارے تو آسمان کے لیے بنائے، اس زمین پر ستارے کیوں چمک رہے ہیں؟ ادھر یہ ستارے جو ہیں یہ زمین پر کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ ستارے تو نے آسمان کے لیے بنائے، یہ زمین پر کیوں چمک رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے، یہ ستارے ہیں نہیں، یہ علی کے شیعوں کے وہ گھر ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آباد و شام ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کون بے وقوف کہتا ہے کہ شیعہ قوم بے عمل ہے؟ جن کا امام امیر المومنین ہو۔ خیر العمل والی قوم بے عمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے محترم اور مکرم سامعین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کرتا بیٹا ہے یا اولاد ہے، لیکن اس کا فائدہ والدین کو بھی ہوتا ہے، اگرچہ کافر کیوں نہ ہو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ کیا فرمایا امام نے کہ اگر والدین کافر بھی ہو تو انہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے اس تلاوت قرآن کا جو ماہ رمضان میں اولاد کر دی، لیکن اسی کی اولاد کرے گی جو اولاد کو تلاوت کی طرف مائل کر کے جائے گا۔ زندگی میں اپنی اولاد کو گانوں کی کھلے عام دعوت دینے والا بھی مرنے کے بعد یہ وصیت نہیں کرتا کہ جب میں مر جاؤں تو قبرستان میں سیلوں والا ٹیپ ریکارڈر لے آ کر مجھے 2 گانے ضرور سنانا۔ کوئی وصیت ایسی سنی آپ؟ نہیں، مرنے کے بعد تلاوت قرآن۔ پتہ چلا کہ زندگی میں اپنے نفس سے دھوکہ کیا۔ اولاد کو ایسی بناؤ جو مرنے کے بعد تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ امام معصوم نے فرمایا کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے اچھے عمل نہ کرنے والی اولاد آگ تصور کی جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی اتنی خدمت کرے کہ حد کر دے، لیکن مرنے کے بعد اعمال خیر کر کے اپنے والدین کے لیے نہ بھیجے، معصوم کی نگاہ میں وہ آگ ہے۔ اور زندگی میں اگر کوئی نافرمان ہو، آنکھ ہو، لیکن مرنے کے بعد اچھے کام کر کے بھیجے۔ یہی وہ حدیث پیغمبر ہے کہ روز جمعہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ بے تحاشا رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ماذا یبکیک، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا، تمہاری میتوں نے مجھے رلا دیا۔ 2 خشکیاں کیسی لگ رہی ہیں آپ کو؟ ایک رمضان کی خشکی، ایک تقریر کی خشکی۔
بس اگلا حصہ ہی متاثر ہے، باقی الحمدللہ خیریت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا۔ عشرت بھائی آپ کی بات، تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا۔ یا رسول اللہ ہمارے مردوں نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا کل شب جمعہ تھی اور تمہارے مرحومین کی روحیں تمہارے گھروں پہ آ کے چیخ رہی تھی۔ اتنی اہم ترین روایت تھی امیر المومنین کے چاہنے والوں کے گھروں میں، اہم ترین روایت۔ قبلہ مولانا ارشد عباس صاحب قبلہ کعبہ تشریف فرما ہے، سرکار علامہ عباس قمی صاحب شہزادی کون ہیں، اپنے بچوں کا صدقہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تشریف فرمائیں۔ اور میرے لیے یہ ایک امتحان گاہ بنی ہوئی ہے، لیکن میں ایک طالب علم کی قصت میں ایک اہم ترین نقطے کی طرف آپ کی ذہنیت کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا روایت؟ شب جمعہ میں حدیث قصا کی تلاوت، عزاداری امام مظلوم، اہل خانہ کے اندر مختصر مجلس عزا۔ افسوس کہ ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ اب چند گھروں میں یہ بات باقی رہ گئی، باقیوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ اہمیت سماعت فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ شب جمعہ شیعہ سنی میں مستند ہے یہ روایت، اور مذہب اہل بیت میں ائمہ معصومین سے کثرت کے ساتھ یہ روایت ہے کہ شب جمعہ اللہ روحوں کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ کچھ لے آؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ توجہ فرمائیں، جاؤ کچھ لے آؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر روحیں کہاں جاتی ہیں؟ اپنوں کے پاس۔ بالخصوص ائمہ معصومین کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے ماں کی روح وہ چلاتی ہے گھر کے اوپر آ کر، باپ تڑپتا ہے کہ میرے مال کا اگر کوئی فائدہ تھا تو وہ تمہیں ہوا، نقصان ہے تو میں اٹھا رہا ہوں، کچھ دو مجھے تاکہ مجھ پر رحم کیا جائے۔ کتنے گھر ہیں جن سے مرحومین خالی لوٹ جاتے ہیں، حسرت اور یاس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ خدا نخواستہ آگے کوئی فعل حرام میں مصروف ہو تو پھر ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ زبان سے بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی گھر میں، اب ظاہر ہے کہ ائمہ معصومین کی حدیثوں کے مطابق ارواح اموات کے آنے کا وقت بھی وہی اور ٹیلی ویژن کا ٹائم بھی وہی، ٹی وی کیسے بند کریں، یہ تو ڈرامہ نکل جائے گا، لیکن وہ مرحوم کی روح ہے جو تڑپ رہی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جس کے گھر میں شب جمعہ تلاوت قرآن مجید، تلاوت حدیث قصا اور نماز اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس میں ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ آج وہ آتے ہیں، کل میں اور آپ آئیں گے۔ پہلے خود ایسے بنیے کہ اپنے والدین کے لیے فائدہ مند، اور بعد میں بچوں کو ایسا بنا جائیے کہ جب میں اور آپ عالم ارواح سے واپس آئیں تو وہ ایسے مشاغل میں ہوں جن میں ہم چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، میں نے آپ کو گھبراہٹ کا شکار کر دیا، لیکن یہ ضروری بات تھی جو آپ تک پہنچانا میں سمجھتا تھا کہ نہایت ضروری ہے۔ تلاوت قرآن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین کے چاہنے والے اور رسول خدا کے صحابی، تیسرے دور خلافت میں بیعت نہ کرنے کے جرم میں ان پر اتنا تشدد ہوا کہ ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ تیسری خلافت بطور سیاست عیادت کے لیے آئی، حکمران سیاست کے طور پہ عیادت کے لیے آئے، بیٹا نہیں تھا، بیٹیوں کی کثرت تھی۔ تاریخ میں ہے کہ 8 بیٹیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ نے چپکے سے کہا کہ اب بھی علی کو چھوڑ دو، موت کا وقت قریب ہے،
تمہارے بعد بیٹا کوئی نہیں، بچیوں کو کھلانے پلانے والا کوئی نہیں، کسب معاش کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے تمہارے بعد، یہ کہاں سے کھائیں گی اور کہاں سے پیئیں گی؟ بوڑھے علی کے مجاہد نے بستر پہ کروٹ لی، کہا آخری وقت میں مجھے علی کے دروازے سے ہٹا کر جہنم کی طرف دھکیلنے کی کوشش نہ کر، دنیا تو نے خراب کر ہی دی، اب علی کو چھوڑ کے آخرت بھی خراب کر لو، میری بچیوں کی فکر تو نہ کر، میری بچیاں علی کے حکم کی تعمیل میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوتی ہیں، علی نے گارنٹی دی ہے انہیں رزق کا مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ عشاء کے بعد سونے سے پہلے، جیسے غریب نے سونا ہی فجر سے پہلے ہو، اس کے لیے نہایت مشکل ہے۔ فرمایا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دو کہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سویا کریں، خداوند قدوس و متعال ان کے رزق میں کبھی کمی پیدا نہیں کرے۔ کثرت کے ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس کتاب کی تلاوت کو حکم دیا، اس کتاب کے ساتھ ظلم کیا جاتا، جسے کہا گیا القرآن ما علی ما علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ جب جوڑا ہوتا ہے تو دونوں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولیمے میں دولہا ہو اور دلہن نہ ہو، کیونکہ جب پیئر ہے تو دونوں ہوں گے۔ علی اور قرآن کا جب نبی نے جوڑا بنایا، ہو نہیں سکتا جہاں علی ہو وہاں قرآن نہ ہو، اور جہاں قرآن ہو وہاں علی نہ ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے۔ اور پھر یہ اس کے نزول کی رات کہ جب قلب مصطفیٰ پر وہ نسخہ کیمیا نازل ہوا جو قصیدہ محمد و آل محمد ہے، جس میں اول و آخر جو اذکار ہیں وہ سب محمد و آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والے قصیدے، جس کی تلاوت انسان کے لیے باعث برکت ہے، جس پر عمل انسان کے لیے نجات کی ضمانت ہے، جو شروع بے سے ہوتا ہے ختم سین پہ ہوتا ہے۔ اور اسی عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ ابتدا میں قرآن میں موجود نہیں تھے۔ پوچھا کہ پھر کیا تھا؟ کہ ایک دن امام حسن اور امام حسین گلی میں کھیل رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے، ان دونوں کے گلوں میں تعویذ ڈال دیجئے۔ تو ایک کے گلے میں قل اعوذ برب الفلق ڈال دیا اور دوسرے کے گلے میں قل اعوذ برب الناس ڈال دیا تاکہ یہ تعویذ بن کر حسنین کے گلے میں آئے۔ مسلمانوں نے حصول برکت کی خاطر قرآن کے آخر میں ان دونوں صورتوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں قربان ہو کائنات، صحابی رسول نے کیا فرمایا کہ حصول برکت کے لیے حسن اور حسین کے تعویذ کو قرآن میں لکھنا شروع کر دیا۔ یاسین قرآن میں تھا، برکت نہیں آئی، رحمان قرآن میں تھا، برکت نہیں آئی، مزمل قرآن میں تھا، برکت نہیں آئی۔ قرآن نے کہا میں اس وقت تک برکت نہیں ہو سکتا جب تک حسن اور حسین کا تعویذ مجھ میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اب قرآن کے کیا کہنے، شروع بسم اللہ سے ہوتا ہے، ختم حسنین کے تعویذ پہ ہوتا ہے، اور بے کا نقطہ علی ہے، یعنی قرآن علی کے بغیر شروع نہیں ہوتا، حسنین کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری۔ یہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کتنا ثواب حاصل کیا ہے، اور آپ نے جو جواب دیا ہے آپ نے کتنا ثواب حاصل کیا ہے۔ کم از کم آپ نے ابھی 4 دفعہ علی مولا کہا ہے، تو 4 کو 70 سے ضرب دیجئے، 280 ختموں میں قرآن کا ثواب آپ حاصل کر چکے ہیں۔
شبینے والوں سے کہو مقابلہ کر کے دیکھیں۔ اس لیے میرے محترم اور مکرم شامعین، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عزت، عظمت اور جلالت عطا فرمائی، وہ بلندی اور وہ بالیدگی عطا فرمائی جو آل محمد کی پسندیدہ ترین رات۔ راجہ فقیر حسین سے جی مرشد قبلہ حضرت حسین صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لیں۔ جعفر صاحب قبلہ سے گزارش ہے آگے تشریف لیں۔ جعفر بھائی اجازت، جعفر بھائی قاسم آگے آ جائیں، قاسم جسے قرآن کے نازل ہونے کا اللہ کو شکریہ ادا کرنا ہے، اتنی محبت سے صلوات پر محمد۔ آپ کی اجازت میں تو یہ عقیدت حسین ابن علی کا صلہ جو پروردگار عالم نے اس سید زادے کو عطا فرمایا۔ یہ مہر اور یہ سند اس وقت عطا ہوتی ہے کہ جب کوئی مادر حسنین سے مخلص ہو جائے۔ اس وقت میں اپنے فخر اور اپنی خوشی کے لمحوں کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب میں قبلہ کے ساتھ ہندوستان گیا تو پورا ہندوستان کہہ رہا تھا کہ قبلہ ندیم سرور صاحب جب تک آپ کی کیسٹ ہندوستان نہیں آتی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ محرم شروع ہی نہیں ہوا۔ یہ عطیہ ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا قبلہ کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، ان کی عظیم ترین ماں کی طول عمر اور سلامتی کے لیے مل کے باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ اور جمیع مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اور جمیع شیعان امیر المومنین اور میرے بیٹے قاسم کی والدہ اور جتنے آپ حضرات کے ذہن میں ہیں مومنین و مومنات یا نہیں ہیں، از اول تا آخر ان سب کی بلندی درجات آج کی رات میں امام زمان کے قلم عادل سے ان کی مغفرت کے دستخط کے لیے جتنی طاقت آل محمد نے عطا کی ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پر محمد۔ اور اب میں نہایت اختصار سے قبلہ کعبہ کے حوالے منبر کر رہا ہوں، لیکن آخر میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام جو آج ہی کی رات کے لیے امام نے فرمایا من احیاء لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو جاگ کے گزارا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مقدر اور بخت ساتھ نہ دے، بخت جابری نہ کرے تو روز کا جاگنے والا آج آپ سویا ہوا دیکھیں گے۔ جس کے خمیر میں رات کو جاگنا پڑ چکا ہو آج اس کی آنکھیں لال نظر آئیں گی آپ، کیونکہ رحمان چاہتا ہے کہ جاگے اور شیطان چاہتا ہے کہ نہ جاگے۔ اسی لیے امام نے فرمایا من احیاء لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو جاگ کے گزارا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور ہے یہ نہیں سارے سے زیادہ کچھ ہوتے تو وہ میں عرض کرتا ہوں، سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا۔ بندے نے پوچھا مولا کتنے گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا؟ امام نے فرمایا کہ عدد النجوم، اگر ستاروں کے برابر بھی ہوئے تو خدا معاف کر دے گا، اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوئے
تو خدا معاف کر دے گا. اگر سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوئے تو خدا معاف کر دے گا. آل محمد تمہاری قریبی یہ کیا کہتے ہیں کہ خالی ایک رات کو جو بندہ جاگا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا, چاہے ریت کے ذروں کے برابر ہو, چاہے سمندر کے قطروں کے برابر ہو, چاہے آسمان کے تاروں کے برابر ہو. ایک بندہ روتا ہوا کھڑا ہوا کہنے لگا فرزند رسول میں تو مارا گیا, میں بیمار تھا, میں بیماری کی وجہ سے جاگ نہیں سکا. اگر مجھے اس فضیلت کا پتہ ہوتا تو میں مر کیوں نہ جاتا, لیکن جاگتا ضرور. امام نے فرمایا مایوس نہ ہو, دو علی کے لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب دے. علی مقدس کا دو امیر المومنین کے لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے. میاں صاحب اللہ تجھے عباس بھائی لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے. اب یہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ لیلۃ القدر کا ثواب کیا ہے؟ ستاروں کے برابر گناہ معاف, سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف, ریت کے ذروں کے برابر گناہ معاف. اس نے کہا مولا اتنا آسان. جعفر بھائی امام علیہ السلام نے فرمایا علی کا شیعہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے چلا جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان. فرمایا ہمارا چاہنے والا مر جائے اس کے جنازے کو کندھا دے کر آ جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان. پریشان مومن کی پریشانی کو دور کر دے, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. مولا اتنا آسان. فرمایا علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان. فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے؟ کہ مولا آپ فرمائیے. فرمایا لیلۃ القدر ہے جدتنا فاطمۃ الزہرا. لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہے. تو بطول کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو گیا. سلامت رہا بادشاہ. تو زہرا کے دشمنوں پر لعنت کر کے